اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے وحی کی آپ کو، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم وحی کر چکے تھے نوح علیہ السلام کو، والنبیین من بعدہ، اور پیغمبروں کو ہونے کے بعد۔ ذکر نوح کا ہوا، جبکہ آدم بھی بالاتفاق پیغمبر ہے، شیس بھی پیغمبر ہے، جرجیس پیغمبر ہے، دانیال پیغمبر ہے، آرمینیا پیغمبر ہے، ادریس پیغمبر ہے علیہ السلام، اور یہ سب قبل نوح ہے تقریباً۔ جواب: تشریع احکام کا انضباط اور تفصیل عہد نوح سے ہے، اور عہد نوح سے قبل جو 10 پشتیں گزری ہے، تقریباً 10 پیغمبر ان میں آئے ہیں، وہ سب کے سب بما آدم کے تکوینیات کے لیے مامور تھے۔ تکوینیات، یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، یہ توا ہے، یہ تندور ہے، یہ درانتی ہے، یہ کرپا ہے، یہ مسلح ہے، چیزیں سمجھانا۔ اور حرام و حلال تو تھا لیکن نہایت مجمل اور مختصر۔ احکام کی تفصیل وہ نوح علیہ السلام سے ہو گئی، اس لیے بعض مورخین کو غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے لکھا نبوت نوح سے شروع ہے، یہ غلط بات ہے۔ نبوت تشریعی وہ نوح سے شروع ہے۔ آپ کو کیوں تشبیہ دی حضرت نوح کے ساتھ؟ نوح کا زمانہ بڑا تھا، 1365، اور ہم جس دور میں ہیں، جس میں ہم وحی کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے پیغمبر کی ہجرت پر 1425 سال گزر چکے، تو تمدید فی الزمان آپ کو وہ حاصل ہے جو نوح کو حاصل تھا، بلکہ اس سے بہت زیادہ۔ تو آپ کے حال کے مطابق حضرت نوح زیادہ تھے۔ دوسری وجہ، آپ کے زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح کے علاوہ کوئی اور پیغمبر نہیں تھا، باقی ہر زمانے میں اور پیغمبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھائی ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تو ان کے سسر شعیب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام عراقیوں کے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام حجازیوں کے ہیں، یعقوب شام کے پیغمبر ہے تو یوسف مصر کے پیغمبر ہے، اور ایک ایک وقت میں 70 77 250 تک پیغمبر اکٹھے ہوئے ایک لمحے میں، ایک وقت میں۔ قبائل مختلف آباد تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل تھا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، تمام امتوں کے لیے اللہ نے اپنے خاص بندے بھیجے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف بدء الوحی میں اس آیت کو نقل کیا ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو وحی کی ہے، تو نوح علیہ السلام کو نہ کتاب ملی ہے نہ صحیفہ ملا ہے، تو وحی کس شکل میں تھی؟ حضرت نوح کے الفاظ میں۔ تو اگر نوح علیہ السلام کے الفاظ، کلام، جملے، فقرے وہی بن سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، ارشادات، فرمودات، وہ بھی وہی ہے۔ امام بخاری نے گویا بخاری شریف احادیث رسول کو وہی ثابت کرنے کے لیے یہ آیت لے کے آئے۔ وَهَذَا بَحْثٌ دَقِيقٌ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ كَلَامًا مُشْبِعًا وَإِذَا تُطَالِعُونَ أَنْتُمْ أَحْسَنَ الْبَارِي فَهُوَ نَهْرٌ كَالْجَارِي۔ احسن الباری دیکھیں گے تو اس میں یہ تماشے ہوں گے۔ پھر ائمہ میں اختلاف ہے کہ حدیث خرم جائز ہے یا نہیں۔
یعنی حدیث کا ٹکڑا دے سکتے ہو یا پوری دینی پڑے گی؟ اکثر ائمہ کہتے ہیں پوری دینی پڑے گی، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ٹکڑا جائز ہے، کیونکہ آیت کا ٹکڑا جائز ہے۔ جب پیغمبر سے پوچھا گیا گدھوں میں زکوٰۃ ہے، فرمایا نہ، لیکن ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بخاری شریف۔ تو جب نبی نے آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے یا ایک آیت پوری صورت چھوڑ کر، تو حدیث کا ایک ٹکڑا بھی پیش کرنا جائز ہے۔ تو امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کا اتباع کیا ہے، آیت بھی ادھوری لائے اور حدیث انما الاعمال بھی ادھوری لائے۔ وَهَذِهِ نُقْطَةٌ شَرِيفَةٌ کاد ان تکتب بماء الذہب، کاش کے طلباء میں قدر اور احسان ہوتا۔ یہ وہ مباحث ہے جو عام محدثین نہیں کرتے، وہ تو جو کاپیوں میں ہیں وہ کریں گے۔ اور اب تو بنات کا درس ہوتا ہے، درجہ ثانیہ اور ثالثہ کا استاد شیخ الحدیث صاحب بن جاتا ہے، شیخ الحدیث۔ ایک جگہ گیا، وہاں ایک شیخ الحدیث بیٹھا ہوا تھا، بڑا سرما ورما ڈال کے، بڑا چوڑا ہو کے بیٹھا تھا۔ مجھے کہا یہ شیخ الحدیث ہے۔ میں نے کہا لڑکوں کو کہاں تک پڑھایا؟ کہا ثالثہ تک۔ میں نے کہا تو ثالثہ کے استاذ کو شیخ الحدیث نہیں کہتے، وہ فن کا استاد ہوتا ہے۔ اور بنات کو جو آپ پڑھاتے ہیں وہ پردے میں پیچھے بیٹھی ہوتی ہے، اور آپ نے کوئی درس ترمذی یا درس بخاری جولی میں پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ عجب دور دیدم دری پادشاہی، کہ للو و پنجو ہمیں شد سپاہی۔ ہمارے دور میں ہم نے صرف 2 شیخ الحدیث دیکھے تھے اور سنے تھے، اکوڑا خٹک میں مولانا عبدالحق مرحوم، اور کراچی میں مولانا یوسف بنوری۔ اور دیوبندیوں میں القاب کا اس قدر احتیاط تھا، اور بھی بہت لوگ حدیث پڑھاتے تھے لیکن ان کو شیخ الحدیث نہیں کہتے تھے، احترامہ۔ اور ہندوستان میں 2 آدمی شیخ الحدیث کہلائے، ایک مولانا انور شاہ اور دوسرے مولانا حسین احمد، اور پھر شیخ الحدیث زکریا۔ اب تو کبھی کبھی اسٹیج پر شیخ الحدیث زیادہ ہوتے ہیں اور عوام جلسے میں کم ہوتے ہیں۔ شیخ الحدیثوں کی بارش ہوئی، اور اگر ان سے پوچھے کہ سب سے پہلی شرح بخاری کی کس نے لکھی اور کب لکھی، نہیں بتا سکتے۔ اور اگر یہ پوچھے کہ بخاری کے شروع مخطوط کتنے ہیں، مطبوع کتنے، نہیں بتا سکتے۔ اور اگر ان سے دریافت کرے کہ یہ مسئلہ فتح الباری کی کس جلد میں مفصل ہے، نہیں بتا سکتے۔ اور اگر ان کو یہ کہے کہ فیض الباری کی کسی ایک جلد پر ایک ہفتے میں ایک کلام کر کے دے دو، نہیں کر سکتے۔ بنات کا شکریہ ادا کرے ہو کہ ان کی برکت سے وہ شیخ الحدیث ہو گئے۔